صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر۔ طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر، مے وحدت پیو لیکن ہو پیمانہ محمد کا۔ تو کہہ دیجئے پہ بنا دے یا الہی مجھ کو دیوانہ محمد کا، رہے میری زباں پر ذکر مستانہ محمد کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک سنائیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر اجازت دیں آپ حضرات تو میں بھی 2-4 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر بوجھ نہ ہو، اگر آپ پر برڈن یا کچھ لوڈ اگر محسوس نہ کر رہے ہو تو پڑھوں۔ کیا بھی کوئی تکلیف نہیں ہے نا کسی کو؟ اگر ہو تو ہاتھ اٹھاؤ۔ کون کون سننا چاہتا ہے؟ اچھا یہ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ سبھی سننا چاہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود شریف سنائیں۔ اللہم وعلی آل سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل گیا، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو شاعر نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے مدینے سے، لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے کہ وہ ہیں یہی، وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ آتا وہ ہے جو دور ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ آتا وہ ہے جو دور ہو، انتظار ہم اس کا کرتے ہیں کہ جو نہ سنتا ہو یا کبھی کبھی سنتا ہو، جن کا حال یہ ہے اللہ اکبر، جن کا حال یہ کہ اگر ابھی ہم نے صرف ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا نبی پہ درود بھیجنے کا، اور ارادہ کر کے ابھی ہمارے لفظ ہمارے منہ میں آئے اور ادا جو ہوئے ہیں، وہ ادا جو ہوئے ہیں اس کو ہم بعد میں سنتے ہیں، میرا نبی پہلے سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ان پر بھیجا ہوا درود ہم بعد میں سنتے ہیں، وہ پہلے سنتے ہیں۔ وہ آئیں گے کیا؟ وہ تو ہے ہی، انہی کے محفل سنوارتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ انہی کے محفل سنوارتا ہوں، چراغ ہے ان کا ہے، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ انہی کے محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، کہہ دو بات کی ان کی۔ پھر ضرور شریف پڑھے سماعت کریں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اہل عشق و محبت کا مجمع ہے، محبت والوں کی محفلیں کہیں کہیں نصیب ہوتی ہیں، سب کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ یہ میرا نصیبہ کہ آپ جیسے محفل ملی ہم کو، اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی کہ آپ کو ذکر رسول کی محفل ملی، کہہ دوں ذکر آل رسول کی محفل ملی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے ولی بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں، اولاد امام حسین بھی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اولاد امام حسن بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ ان کی ذکر کی محفلیں ہم آپ بیٹھے ہیں، ہمارا آپ کا اپنا نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلیں ہم سب کو ہمیشہ نصیب رکھیں۔ سماعت کریں کہ جو نبی کی آل سے دور،
توجہ چاہتا ہوں. جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا امام کا غلام ہے. سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں. جو نبی کی آل سے دور ہے وہ ضرورتوں کا غلام ہے. ضرورت کا مطلب دنیاوی ضرورت, وہ دنیاوی چیزوں کا غلام ہے. شاعر کہتے ہیں کہ جو نبی کی آل سے دور ہے وہ جو قریب ہے وہ غلام بھی, جو قریب ہے وہ غلام بھی, بخدا جہاں کا امام ہے. جو قریب ہے وہ غلام بھی, بخدا جہاں کا امام ہے. جو نبی کی آل سے دور ہے. مزہ نہیں آ رہا ہے کیا؟ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیتے جائیں. ہم آپ سے اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اور کریں. آپ دعا دیں اور خالی اپنی زبان ہلائیں اور ہاتھ ہلائیں. کیا مٹھیاں بند مت کریے, مٹھیاں کھلی رہیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ ملتا رہے گا کہ ہاں ہم پنجتن والے ہیں, ہم پنجتن کے غلام ہیں. یہ ایک اشارہ ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آل پاک رسول کی محبت میں بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت پتے کا شعر اور بڑے عقیدے کا شعر سماعت کریں کہ یہ نماز روزہ اذان سب یہ حیات ہے تو حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نماز روزہ اذان سب ہے حیات, یہ حیات ہے یعنی یہ زندہ ہے. حیات کا مطلب یہ حیات ہے تو حسین سے, کیونکہ جسے ان کے نام سے بیر ہے. بیر کا مطلب دشمنی. جسے ان کے نام سے بیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے. اب تو کہہ دے یار. جسے ان کے نام سے بیر ہے اسے دوست کہنا حرام ہے. جو نبی کی آل سے دور ہے. اور میں علی کے در کا فقیر ہوں, میرے آگے کوئی امیر کیا. میں علی کے در کا فقیر ہوں, میرے آگے کوئی امیر کیا. کیوں؟ کیونکہ میری ٹھوکروں میں یزید ہے. میری ٹھوکروں میں یزید ہے. میرے لب پہ نام امام
یزید ہے، میرے لب پہ نام امام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے۔ اور سنیے، بڑا اچھا شعر ہے کہ میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہے ہوا کرے۔ توجہ حضرت، میں فدائے آل رسول ہوں، کوئی پارسا ہے ہوا کرے، اسے اپنے کام سے کام ہے، اسے اپنے کام سے کام ہے، اور ہمیں اپنے کام سے کام ہے، اپنے کام سے کام ہے، ہمیں اپنے کام سے کام ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے۔ اور یہ آخری شعر ہے، سماعت کر لیں، سننا چاہیں گے نا؟ ایک مرتبہ تھوڑا بلند آواز سے نعرے لگا دیے، نعرے تکبیر، راشد میاں صاحب قبلہ سماعت فرمائے کہ میرے دوستو، میرے دوستو، میری شہرتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، میری سبحان اللہ، میرے دوستو، میری شہرتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، کیوں؟ میں غم حسین میں مست میں غم حسین میں مست ہوں، میں غم حسین میں مست ہوں، میری ہر خوشی کو سلام ہے، میں غم حسین میں مست ہوں، میری ہر خوشی کو سلام ہے، جو نبی میرے دوستو، میرے دوستو، میری شہرتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، میرے دوستو، میری شہرتیں اسی کائنات میں بانٹ دو، میں غم حسین میں مست ہوں، میں غم حسین میں مست ہوں، میری ہر خوشی کو سلام ہے، میں غم حسین میں مست ہوں،
दूर है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु। देखिए, तकरीर करना मकसद नहीं है। तकरीर तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई? अभी और कुछ ज़रूरत है नहीं। सुभान अल्लाह, ज़िक्र रसूल भी हो गया, ज़िक्र आले रसूल भी हो गया, इश्क़ की बातें भी हो गई, मोहब्बत की बातें हो गई, अदब व आदाब सब हो गए, मदा सराय हो गई, सना हो गई। अभी ज़रूरत कुछ है नहीं, लेकिन हुसूल बरकत के तौर पर चूँकि हुक्म दिया है तो फ़कीर चाहता है कि कुछ हुसूल बरकत के तौर पर हम भी हासिल कर लें और आप भी कुछ ले जाएँ, मज़ीद कुछ ले जाएँ। लिहाजा एक मतलब फिर से दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई, मुझसे पहले गालिबन मौलाना फ़हीम साहब हैं, जो अभी मुझसे कबल आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में सरकार की शान में नात पाक पेश कर रहे थे और आप और हम सब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। उनके कलाम में वो जो एक शेर गुज़रा कि साहब, जनाजे का एहतराम हम इसलिए करते हैं, सुभान अल्लाह, हम जनाजे का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जा रहा है नबी का दीदार करने के लिए। सुभान अल्लाह है, ये कहा ना आपने। तो उसी ताल्लुक़ से मैं चाहता हूँ कि कुछ बात जिक्र कर दूँ कि हमारे प्यारे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल अब्दा इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिही, बेशक सरकार फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में रख दिया जाता है, सुभान अल्लाह, जब बंदा कब्र में, बोलिए, रख दिया जाता है, और वलम्मा तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, जब बंदा कब्र में रख दिया जाता है और उसके जो साथी हैं वो पलटते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे ही कब्र में रख के उसके साथी जो ही अपनी पीठ करते हैं, सिर्फ पीठ करते हैं और घुमाते हैं, और जब वो अपना चेहरा घुमाते हैं तो उनके जूतों से आवाज़ होती है खट खट की, उनके जूतों से आवाज़ होती है खट खट की। आका फरमाते हैं कि जब बंदे को तुम लेटाते हो, कब्र में रखते हो, और उसके साथी जब पलटते हैं तो इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिही, तो वो मुर्दा, वो बंदा कि जिसको तुमने अभी अभी लिटाया है, तुम इधर पलटे तो तुम्हारे पलटने से तुम्हारे जूतों की खड़ाओं की आवाज़ की वो खटाखट को सुनने लगता है, वो बंदा सुनने लगता है। सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे लिटा दिया आपने मिट्टी के बोझ में लिटाया, और हाल ये है कि आका फरमाते हैं उसकी समात इतनी बढ़ जाती है कि तुम्हारी आवाज़ छोड़ो, तुम्हारी आवाज़ की तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे जूतों की आवाज़ जो तुम नहीं सुन पा रहे हैं, सुभान अल्लाह, जूतों की आवाज़ जिसको तुम अभी जिंदा अपने आप को कहते हो, तुम जिंदा नहीं सुन सकते, लेकिन वो मुर्दा सुनने लगता है, वो मुर्दा कब्र के नीचे सुनता है। ये आका का इरशाद है, ये नबी का इरशाद है, ये किसी मौलवी का इरशाद नहीं है, ये किसी आलिम का नहीं है, ये किसी आयरे गैरे का नहीं है, ये मुख्तारे कुल का है, ये सारे नबियों के नबी का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका ने क्या फरमाया, जब तुमने अपने मुर्दे को लिटाया तो वो आवाज़ सुनने लगता है, अल्लाह अकबर। अब इस पर गौर करिए, आवाज़ खींच रहा है, गौर करिए क्या कहा आका ने, बंदे को लिटाया, जरा गौर करो आप, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बंदे की शान है जनाब। लफ्ज़ बंदा फरमाया है नबी ने, फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिही, जब बंदे को कब्र में लिटाया गया और जब उसके साथी पलटे तो पलटने से उसके जूतों की खड़खड़ाहट को वो मुर्दा सुनने लगा।
بندہ کہنے سے اشارہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. بندہ کہنے سے اشارہ یہ ہے کہ اگر وہ گناہگار ہو تب بھی سنتا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ پاپی ہے وہ بھی سنتا ہے. اگر جوالی ہے تو وہ بھی سنتا ہے. شرابی ہے تو وہ بھی سنتا ہے. اللہ اکبر حرام کار ہے تو وہ بھی سنتا ہے. نماز اگر چھوڑتا بھی ہو تب بھی سنتا ہے. زکوٰۃ نہ بھی دیتا ہو تب بھی سنتا ہے. حج نہ بھی کرتا ہو مومن ہے تو وہ بھی سنتا ہے. بس ایمان کی شرط ہے مومن ہونا چاہیے. اگر وہ مومن ہے تو وہ سنے گا. جب عام بندے کا یہ حال، کہتے سبحان اللہ، عام بندے کا یہ حال کہ منو من مٹی کے نیچے دبانے کے بعد طاقت کا یہ حال کہ وہ ہمارے قدموں کی کھڑکھڑاہٹ کو سننے لگے، وہ بھی عام مومن بندہ جو نمازی بھی نہ ہو تب بھی، زکوٰۃ بھی نہ دیتا ہو تب بھی، روزہ بھی نہ رکھتا ہو تب بھی، حج بھی نہ کیا ہو تب بھی وہ سنتا ہے. ارے جب عام بندے کی سماعت کا یہ حال ہے تو سرکار ربانی کی سماعت کا سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار امانت کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ سرکار مظہر ربانی کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. سرکار خواجہ غریب نواز کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ حضور سیدنا شیخ الشیوخ الشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کی سماعت، ان کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ ارے یہ تو غوث ہیں، یہ تو خواجہ ہے، یہ تو قطب ہے، یہ تو ابدال ہے، یہ تو عام ولی ہے. ان کی سماعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جو صحابہ کرام ہوں گے ان کی سماعت کا کون اندازہ کرے؟ جو صحابہ کے سرتاج ہوں گے سیدنا ابو بکر کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ فاروق اعظم کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ عثمان غنی کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ مولا کائنات، مولا کائنات، شہنشاہ ولایت، فاتح ولایت، سیدنا امیر المومنین علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے علم کا یہ حال ہے کہ جن کو نبی نے باب العلم کہا ہے، ان کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ ہم ولیوں کی خالی سماعت کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم عام ولی کی سماعت کا اندازہ نہیں کر سکتے تو ہم غوث کی سماعت کو کیا سمجھیں گے؟ ہم خواجہ کی سماعت کو کیا سمجھیں گے؟ ہم اغواث کی سماعت کو کیا سمجھیں گے؟ ہم ابدال کی سماعت کو کیا سمجھیں گے؟ ارے ہم سرکار ابو بکر صدیق کی سماعت کو کیا سمجھیں گے؟ ہم جب صحابہ کی سماعت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم جب ولیوں اور اغواث کی سماعت کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر وہ ذات سبحان اللہ، وہ ذات کہ جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس کے صدقے میں نوح کی کشتی کنارے لگی، جس کے صدقے میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، جس کے طفیل حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جس کے طفیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے کو نجات ملی، جس کے طفیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ خدا کا جلوہ نصیب ہوا. ارے جس کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی، وہ سردار انبیاء، وہ فخر الانبیاء، وہ سید کونین، وہ حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ادھر ہم نے خالی خیال کیا، سبحان اللہ، ہم نے صرف خیال کیا نبی پر درود بھیجنے کا. اب ارادہ کر کے جو ہی ہم نے وہ الفاظ ادا کرنا چاہے، ابھی ادا ہوئے نہیں، ادا بھی نہ ہونے پائے تھے کہ نبی کو پتہ لگ گیا. نبی کو پتہ لگ جاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں الفاظ تو ہمارے کان بعد میں سنتے ہیں، نبی کے پہلے سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیب دان نبی کا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آقا فرماتے ہیں کہ جب تم پلٹتے ہو تو بندہ سنتا ہے. سبحان اللہ. بندہ پلٹنے والے کے جوتوں کی کھڑاؤں کی آواز کو سنتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں پیارے آقا فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، تو دو فرشتے آتے ہیں، وَيُقْعِدَانِهِ،
آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام وہ لیٹے ہوئے کو جس کو ہم لٹا کے آئے تھے، کہتے سبحان اللہ، جس کو ہم نے قبر میں لٹایا تھا اور تختہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے پور کر دیا تھا، وہ فرشتے آتے ہیں، ابھی تم پلٹنے بھی نہیں پائے کہ وہ آ گئے، اور آ کے وہ لیٹے ہوئے وہ کہتے اٹھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اس کو جس کو ہم لٹا کے آئے فرشتے کہتے ہیں کیا لیٹا ہوا ہے، چل اٹھ چل اٹھ، اللہ اکبر، فیقعدان ہی، وہ دونوں فرشتے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں۔ اب جو ہی اٹھایا تو معلوم ہے کیوں اٹھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، معلوم ہے کیوں اٹھایا؟ کیا اس لیے اٹھایا کہ سوال کرنا ہے؟ بولو، کیا اس لیے اٹھایا ہے کہ سوال کرنے کے لیے؟ ارے بھائی سوال کرنا تو لیٹے لیٹے بھی سوال کر سکتے ہیں، تم کرتے رہو، وہ لیٹے لیٹے جواب دے دے گا، لیکن یہاں سوال خالی نہیں کرنا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، صرف سوال نہیں ہے، صرف سوال نہیں ہے، یہاں تو فیصلہ ہونا ہے، یہاں پر فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ اس طرح ہونا ہے کہ تمہارا حال بھی بتائے اور تمہارا قال بھی بتائے، تمہارا قال بھی جواب دے، تمہارا حال بھی جواب دے، دو طرفہ جواب چاہیے، جب دونوں طرح کے جواب ملیں گے تب فیصلہ ہوگا۔ تو کس کے لیے لٹایا گیا؟ کس کے لیے لٹایا گیا؟ تو فوراً بندہ سمجھ جائے گا کسی اور کے لیے نہیں لٹایا گیا، ابھی اس کو لٹایا جاتا ہے، ادھر قبر منور ہونا چالو ہو جاتی ہے، ادھر قبر میں نور و نکھت پھیلنے لگتے ہیں، روشن ہو جاتی ہے، اور کیا دیکھتا ہے وہ کہ ایک ایسی ذات کہ جس پر نگاہ نہیں ٹک سکتی، جس کے آنے سے ساری قبر منور ہو جاتی ہے اور چاروں طرف نور و نکھت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، پوری قبر منور ہو جاتی ہے، اور وہ دیکھو کہ تشریف لے آتے ہیں، وہ دیکھو کہ وہ سردار انبیاء تشریف لاتے ہیں، وہ خدا کے حبیب تشریف لاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو آتا دیکھ کر قبر میں رضا نے یہ کہا، ان کو آتا دیکھ کر قبر میں رضا نے یہ کہا، وہ دیکھو آتے ہیں مردوں کو جلانے والے، وہ دیکھو آتے ہیں مردوں کو جلانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو بٹھایا گیا۔ اب جو بٹھایا گیا نبی پاک کا چہرہ دکھایا گیا، آقائے کائنات فخر موجود حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشمے نور کے یا جھنڈے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جھنڈے نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب صورت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب صورت رسول اللہ کی، آقائے کائنات جیسے ظاہر ہوں گے۔ اب فرشتے کیا کریں گے؟ ان سے کہا جائے گا، اس بندے سے کہا جائے گا کیا؟ فیقال، کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا، فرشتے سوال کریں گے، من ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں سوال ہوں گے۔ اب سوال ہو گئے، ٹھیک، وہ لمبی بحث ہے، بہت لمبا جائے گا میٹر پھر، تین سوال ہو گئے، اس نے جواب دے دیا، کیا صحیح جواب دے دیا، سرکار کا کرم ہو گیا، اس نے صحیح جواب دے دیا۔ اب جو جواب دے دیا اس کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس کے بعد فرشتہ کہے گا، دونوں فرشتے کہیں گے، ایک ساتھ کہیں گے انظر، سبحان اللہ، یہ ہے مین بات جو بتانا چاہتا ہوں۔ اب کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، سبحان اللہ، انظر الی مقعدک من النار، اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، تو نے جواب دے دیا ہے نا، تو نے جواب دے دیا ہے نا، تو نے پہچان لیا ہے نا، تو نے خدا کے حبیب کو پہچان لیا ہے نا، اس لیے سن، اب دیکھ اپنے ٹھکانوں کو، تیرا ٹھکانہ جہنم کا تھا۔ انظر الی مقعدک من النار، تیرے اعمال تو جہنم میں لیے جاتے تھے، تیرے اعمال تو جہنم میں لیے جاتے تھے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کے بیٹے فرماتے ہیں، علامہ مصطفیٰ خان رضا، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا،
میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا. اللہ اکبر. تو حقیقت یہی ہے کہ سرکار جس پر کرم فرما دے, سرکار جس پر کرم فرما دے اسی کی نجات ہوگی, مگر نہ کسی کو کوئی نجات نہیں. فرشتے کہیں گے انظر الی مقعدک من النار, اپنے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ, تیرا ٹھکانہ جہنم تھا. سن پھر ہوا کیا؟ قد ابدلک اللہ. سبحان اللہ. وہ فرشتے کہتے ہیں قد ابدلک اللہ, قد ابدلک اللہ من الجنہ. سبحان اللہ. دیکھ تیرا ٹھکانہ جہنم کا تھا, تو جہنمی تھا, لیکن قد ابدلک اللہ بہی. ابھی علماء چلے گئے ورنہ علماء طرف اٹھتے. یہ لفظ بہی جو ہے, یہ بہی, یہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں, نبی پاک کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اشارہ یہ مل رہا ہے کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ جہنم کا تھا, لیکن اللہ کا فضل دیکھو, قد ابدلک اللہ بہی من الجنہ. اس اللہ نے اپنے اس حبیب کی خاطر, اس حبیب کی خاطر اللہ نے تیرے جہنم والے ٹھکانے کو جنت میں تبدیل کیا. تیرے جہنم والے ٹھکانے کو جنت میں تبدیل کر دیا. تو کیوں نہ پھر ہم ان کے جھنڈے اٹھائیں, کیوں نہ ہم ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں, کیوں نہ ہم ان کی یاد منائیں, کیوں نہ ہم ان پر نعت پڑھیں, کیوں نہ ہم ان کے جھنڈے بلند کریں, کیوں نہ ہم ان کی آل سے محبت کریں, کیوں نہ ہم ان کی امت کے علماء سے محبت کریں, کیوں نہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں, کیوں نہ ہم ان کی آل سے محبت کریں, اور ان کی آل کے عرس کریں, ان کی آل کی نیاز کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آل پاک رسول کا دامن ہمیشہ تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک اور نبی پاک کی آل کے آل و عطرت, ان کے اصحاب, ان کے اولیاء کے فیضان سے اللہ ہم کو ہمیشہ مالا مال فرمائے, اور ہم سب کو مولا اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب سرا وعلانیۃ واتوب الیہ. صلاۃ و سلام پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. آرام سے آرام سے آرام. اللہ ربی لا شریک لہ. صلی اللہ تعالی وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ جنت کی جب سیر کرے ہم بھی سب ہمراہ چلے, اور حوض کوثر پر پہنچے تو آقا ہاتھ سے آپ کے جام پیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور مشعل حق کی جلتی ہے, اور خوشیاں پہلو بدلتی ہے اور حسرت دل کی نکلتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا جس جا پر یہ محفل ہو تو برکت و عزت شامل ہو,
اور جو اس بزم میں داخل ہو تو اس پر رحمت نازل ہو لا الہ الا اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ لا الہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ حق نے دی معراج تم کو اور بخشا تاج تم کو دو جہاں کا راج تم کو دے صلاتی باج تم کو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی السلام علیکہ نبی اللہ صلی السلام علیکہ حبیب اللہ صلی السلام علیکہ یا قاسم علیہ اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاد عالمین و یا خیر الناصرین پاک بے نہاد ہم گناہگار خطاکار سیاہکار بدکار کمزور و ناتوان شروع سے لے کر اب تک یہاں پر مولا ہمارے بابو بھائی کے گھر میں جو کچھ بھی ذکر خیر کیا ہے اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا ہم گواروں ہم گناہگاروں خطاکاروں کے ذکر و اذکار کی سماعت کو ذکر و اذکار کے کرنے کو سننے کو قبول فرما اے اللہ اس پاک محفل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اپنی بے شمار اس میں رحمتیں برکتیں نازل فرما اے اللہ ذکر کی محفل کو ذکر مقبول کی محفل بنا دے اے اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما اس ذکر پاک کا ثواب بے حساب ہم سب کی جانب سے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر صاحب خانہ جناب سید یونس صاحب عرف بابو قادی ربانی اور ان کے اہلیہ محترمہ اور ان کے جملہ فرزندان اور ان کے دیگر جملہ اہل خانہ کی جانب سے مولا اس فاتحہ اس تمام کار خیر اور نظر و نیاز کا ثواب بے حساب آقا نعمت فخر موجودات حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں بطور ہدیہ تحفہ پہنچا دے یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بقیہ تمام حضرات انبیاء کرام رسول نظام علیہ السلام و تمام حضرات آل پاک رسول حضرات اہل بیت اطہار حضرات صحابہ کرام صحابیات تابعین کرام تابعین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ارواح طیبات کو درجہ بدرجہ پہنچا دے اور خاصم خاص بطور خاص حضور سیدنا سرکار شہنشاہ ولایت پیران پیر صغیر حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی شمع لاسانی پیر پیرا شاہ جیلا حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں اس کا ثواب بے حساب بطور خاص پہنچا دے بقیہ جملہ حضرات مشایخین اہل سلسلہ عالیہ قادریہ ربانیہ کی ارواح طیبات کو بھی درجہ بدرجہ پہنچا دے اے اللہ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ مشایخین اہل سلسلہ عالیہ قادریہ ربانیہ کے خصوصی فیضان سے اور نبی پاک کی آل و اطرت کے فیضان سے مولا ہم گناہگاروں کو مالا مال فرما یا اللہ ہم گناہگاروں کی اس محفل کو قبول فرما اس محفل میں ہم گناہگاروں کی شرکت کو قبول فرما یا اللہ ذکر کی محفل کی برکت سے مولا ہم سب کی اور گھر والوں کی مشکلیں آسان فرما پریشانیاں دور
دور فرما، مال و زر میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ایمان میں اور جلا پیدا فرما، عشق رسول میں اور ہمارے عشق رسول میں اور برکتیں عطا فرما، اولیاء کرام کی عقیدت و محبت میں ہمارے اور برکتیں عطا فرما، آل پاک رسول کی محبت کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرما۔ یا اللہ صاحب خانہ کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ صاحب خانہ کی دلی مرادیں کیا ہے تو خوب جانتا ہے مولا، اپنے پیارے حبیب صدقے میں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ان کی جائز تمنائیں مرادیں جلد سے جلد پوری فرما، اس گھر میں خیر و برکات کا نزول فرما، امن امان چین سکون سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے محبت والے ہمارے پیر بھائی، بہت ہی عقیدت مند، بہت ہی عاشق آدمی جناب عبدالشکور صاحب سخت بیمار ہے پروردگار، ورنہ وہ ہر حال میں بھی ہر محفل میں آیا کرتے تھے۔ آج ان کی بہت بڑی کمی ہے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس عاشق پیر بھائی کو جلد سے جلد صحت یاب فرما۔ یا اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مشائخ ربانیہ کے صدقے میں مولا ان کو جلد سے جلد صحت یاب فرما دے، مولا ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کا سایہ ان کے بیوی بچوں پر تادے سلامت و کرامت فرما، اور بھی جتنے ہمارے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم